خدا کے کلام کے لیے بھرپور تالیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے۔ ہاللویا، سب بولے ہاللویا۔ بہت شکریہ پیارے بھائی، آپ نے یہاں پر خداوند کا جو پریزائڈنگ کے لیے اس کی خدمت کا حصہ یہاں پر سر انجام دیا، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے خاص طور پر کہ خداوند نے موقع دیا کہ ہم یہاں پر آتے اور خداوند کی وہ گہری اور میٹھی اور ہمارے لیے جو نصیحت اور تنبیہ کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں، ان کو سنتے اور برکت پاتے۔ آمین، سب بولیں آمین۔ کیونکہ ہم یہاں پر جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بائبل مقدس میں کہاں پر ہیں۔ ہاللویا۔ ہم اس زمانے میں ہیں، لیکن اس زمانے میں ہماری پہچان خداوند کے حضور میں کیا ہے، کیا ہماری ویلیو ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے۔ ہاللویا۔ ہم اس کو یہاں پر جاننے کے لیے یہاں پر خداوند کے حضور میں آئے ہیں، اور اگر خداوند نے آج فضل کیا اور خداوند نے سمجھا کہ وہ ہمارے ذہنوں، خیالوں اور ارادوں کے مطابق، خداوند جو ہے ہمارے ذہنوں، خیالوں اور ارادوں کے مطابق ہمیں بتائے، کلام کے مطابق ہمارا جو خیال ہے کیا وہ پورا اترتا ہے، اس کے مطابق خداوند ہمیں بتائے۔ آمین۔ تو ہم جانیں گے آج خداوند کے کلام میں سے۔ آئے میرے عزیزو، آج کی صبح میں میری طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فتح مند نام میں سلام قبول ہو، اور خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ آپ کا یہاں پر آنا خداوند کے حضور میں بڑی عزت افزائی کی بات ہے، اور یہ عزت میں آپ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ عزت جو ہے وہ ہمیں کوئی انسان نہیں دیتا بلکہ خدا دیتا ہے۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم یہاں پر عزت افزائی پائیں۔ آمین۔ اور پاک کلام میں داؤد نے یہ بات کہی تھی، بڑی کئی ہزار سال پہلے اس نے کہا تھا، عزت تیری بداوے گا یعقوب کا خدا ہے۔ یعقوب کا خدا ہماری پریولیج، ہماری عزت کیا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ کس کے باعث؟ اپنے کلام کے باعث۔ ہاللویا۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام کی گہری سچائیوں میں ہم کہاں پر ہیں، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکالیں گے میرے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے کلام اقدس میں سے مقدس مرکز رسول کی مات پر لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل 14واں باب ہم نکالیں گے۔ 14واں باب چیپٹر 14 ہم نکالیں گے، اور اس کی 66ویں 66 نمبر آیت سے لے کے 72 آیت تک ہم اسے پڑھیں گے، اور کوئی بھی بھائی جو اسے صریحاً پڑھ سکتا ہے، بڑا مشہور و معروف کانٹیکسٹ ہے۔ جب پطرس نیچے صحن میں تھا تو سردار کاہن کی لونڈیوں میں سے ایک وہاں آئی، اور پطرس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی، اور پطرس کو کیا دیکھا کہ وہ آگ تاپ رہا ہے اور اس پر نظر کی، تو کہنے لگی تو بھی اس ناصری یسوع کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تو بھی اس ناصری یسوع کے ساتھ تھا۔ جی، اس نے انکار کیا اور کہا میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے۔ جی، پھر وہ باہر ڈیوڑی میں گیا اور مرغ نے بانگ دے دی۔ وہ لونڈی اسے دیکھ کر ان سے جو پاس کھڑے تھے کہنے لگی یہ ان میں سے ہے، مگر اس نے پھر کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پطرس سے پھر کہا بے شک تو ان میں سے ہے، کیونکہ تو گلیلی بھی ہے۔ کچھ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو انہی میں سے ہے، کیونکہ تو بھی کیا ہے؟ گلیلی ہے۔ تو بھی کیا ہے؟ اور یسوع بھی کیا تھے؟ گلیلی تھے۔ ہاللویا۔ مگر وہ لعنت کرنے لگا اور قسم کھانے لگا پیٹر، جی، کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ کہ میں اس آدمی کا جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ 72 آیت تک پڑھنا ہے اس کو۔ اور پھر فور مرغ نے دوسری بار بانگ دی۔ پطرس کو بات جو یسوع نے اسے کہی تھی یاد آئی کہ مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ ہاں جی۔ اور اس پر غور کر کے وہ رو پڑا۔ ایک اور حوالہ ہم لیں گے اور ایک اور گواہ اٹھائیں گے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے۔ افسیوں کا خط نکالیے گا ذرا۔ مقدس پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسا کا نام لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت پلیز پڑھ دیجیے گا۔ کوئی بھی بلند ایک ہی آیت پڑھیے گا۔
जी प्लीज। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो, मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, बस नूर के फर्जंदों की तरह। अगर तुम नूर हो और मसीह में हो तो फिर नूर के फर्जंदों की तरह चलो। एक और हवाला निकालिएगा, पहला करंथियों 13वां बाब हम निकाल 7वीं 8वीं ऐसे पढ़िएगा जरा प्लीज। सब कुछ सह लेती है, हाँ जी, सब कुछ यकीन करती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है जी, सब बातों की बर्दाश्त करती है। हाँ जी, मोहब्बत को जवाल नहीं, हाँ जी, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, हाँ जी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, हाँ जी, इल्म हो तो मिट जाएगा, हाँ जी, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है, क्योंकि हमारा इल्म, हमारी नबूवत ना तमाम। जी पढ़ते जाएं। लेकिन जब कामिल आएगा हाँ तो जी, नाकिस जाता रहेगा। जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जी पढ़िए। जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, तो बच्चों की तरह बोलती। हमारी मरकजी आयत है। असल में मैं यहाँ पे लाना चाहता था आपको। आगे आगे चलिए जी। बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, बच्चों के जैसी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। जी प्लीज। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, अब तो हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। जी इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, हाँ जी, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा। हाँ जी, मैं पहचानूंगा उस वक्त गया हूँ जैसे मैं पहचाना गया हूँ। मुझे किसी ने पहचाना है पूरे तौर पर। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, हाँ जी, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आमीन। सब बोले आमीन। सब बोले खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन के नाम को जलाल मिले। खुदावन का शुक्र इस कलाम के पढ़े सुने और सुनाए जाने के बायस हमारी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो मेरे अजीजों वो खुशी में बदल जाए और हमारी जिंदगी के तमाम दुख हमारी जिंदगी से दूर हों, क्योंकि उसने वादा कर रखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल करता और लोगों को शिफा देता है। आमीन। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस। सब बोले हालेलुया, आमीन। अब ये है कि ये जो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है आपके सामने, 2-3 हवाला जात लिए, और जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये हवाला जात बेसिकली हमारे लिए विटनेसेस हैं, गवाहियां हैं, सबूत हैं। आमीन। और ये सबूत आप जानते हैं किसी आम शख्सियत के सबूत नहीं है, ये रूह से लिखे हुए सबूत हैं। खुदा ने अपने रूह से ये बातें लिखवाई इल्हाम के जरिए से। हालेलुया। इसलिए हम इन पर सिद्ध के दिल से ईमान रखते हैं। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, आज का मौजू मैं आपको बताना चाहता हूं और सब इस मौजू को समझ लें। मसीह हमारी शनाख्त, मसीह हमारी शनाख्त। क्राइस्ट इज आवर आइडेंटिटी, क्राइस्ट इज आवर आइडेंटिटी। मसीह हमारी शनाख्त है। यहां पर हमने जो सबसे पहले वाला पढ़ा, काफी ज्यादा आयात पढ़ी हमने, उसमें वहां पर एक शख्स है बनाम पतरस के। आमीन। और पतरस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे बाइबल मुकद्दस में जगह जगह जब पतरस का तज़किरा आता है तो इसका मतलब मैं अक्सर कहा करता हूं एक ऐसी कलीसिया जिसको खुदावंद ने गहरे भेद दिए। पतरस किसकी तमसील है? एक ऐसे चर्च की जिसको खुदावंद गहरे भेद दे रहा है। और आपने देखा होगा कि पतरस बहुत सी जगहों पर खुदावंद के सामने निकल कर आया दूसरे शागिर्दों में से, और सामने आकर खुदावंद से कुछ अलग तरह की बात करता है। मिसाल के तौर पर एक वाकया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, मतलब लोग इब्ने आदम के मुतालिक क्या सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वहां पर पतरस ने क्या कहा? ऐ खुदावंद, तो जिंदा खुदा का बेटा क्या है? मसीह है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मुबारक है तू पतरस, शमौन बरयूना। बरयूना का मतलब, बर का मतलब बेटा, यूना के बेटे शमौन, तू मुबारक है, क्योंकि ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर क्या की है? जाहिर की है। मैं भी तुझसे कहता हूं, पतरस है, सॉरी, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी क्या करूंगा? कलीसिया कायम करूंगा। हालेलुया। ये निकल के आया। और फिर एक और जगह पर जब खुदावंद को 70 शागिर्द छोड़कर चले गए, यूहन्ना की इंजील में, मैं थोड़ा सा आपको वाकयात बता रहा हूं, तो वहां पर भी खुदावंद ने कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? 12 को कहा। तो वहां पर पतरस निकल कर सामने आया। आमीन। तो पतरस ने क्या कहा है? खुदावंद, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? जिंदगी की सब बातें तो तेरे पास हैं। अब इतने बड़े बड़े दावे, ये कब के दावे थे? क्या ये यीशु के ट्रायल, जब यीशु पर तफ्तीश चल रही थी, उसे पकड़कर बनाने में बैठाया हुआ था और उसे मार रहे थे और उसे बहुत कुछ और भी कह रहे थे, आंखें को बंद करके कहते थे चल नबूवत से बता तुझे किसने मारा। ये उससे पहले की बातें बता रहा हूं मैं आपको, शुरू की। इतने बड़े बड़े दावे,
اتنے بڑے بڑے بھید رکھنے والا چرچ جو دعویٰ رکھتا تھا کہ میں برائٹ چرچ ہوں، جیسے کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں، بھائی برانم نے بھی اس کو کہا کہ یہ پیٹر جو ہے یہ بھیدوں سے بھری ہوئی کلیسیا ہے، یہ چرچ ہے، اور ایک ٹائم پر یہ برائٹ چرچ بنا، لیکن ایک ٹائم پر اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جگہ جگہ انکار کیا. آپ نے دیکھا ہوگا جب پیک کا ٹائم پہنچا تو میسج چرچ نے کیا کیا. میسج کا چرچ ہے، میسج چرچ اسے کہتے ہیں جس کے پاس میسج ہو، بھید ہو. آمین، ہاللویہ. جس کے پاس ریویلیشنز ہوں، بھیدوں کی سمجھ ہو، انڈرسٹینڈنگ آف مسٹریز جس کو کہتے ہیں، مسٹیریس چیزوں جس کو کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیزوں کی انفارمیشن ہو. ہاللویہ. وہ لوگ خاص ہوتے ہیں اور خداوند نے ان کو خاص کیا ہے، اور پطرس ان میں سے ایک تھا. ہاللویہ. لیکن یہ پطرس ایک ایسے ٹائم پر آ کر گرا، گو کہ خداوند نے کہہ رکھا تھا لیکن گرا. آمین. کیونکہ اسے یاد آیا کہ جیسے ابھی ہم نے گیت گایا، ابھی کلام سننے سے پہلے ایک گیت گایا ہم نے تیاری کا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سے. وہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں میں کچھ کر سکتا ہوں خداوند کے لیے، اور پاک کلام میں لکھا تم خود سے کچھ بھی نہیں، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور چنا اس لیے ہے کہ تمہیں پھل لگے اور وہ پھل تم میں کیا رہے، قائم رہے. میں نے اس لیے تمہیں چنا. چننے کا مطلب یہ نہیں کہ چنا تھا اور اس چناؤ میں یہودا اسکریوتی ہو تم، نہیں، یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بن جاؤ. آمین. یا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انگلی ڈال کے شک کی بنا پر چیک کرنا ہے، کچھ ایسے بن جاؤ تم. چنے تو ہوئے ہو لیکن چنا ہوا بہت نہیں ہے. جو پھل لگا ہے وہ پھل قائم بھی رکھنا ہے. ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو پھل نہیں لگا. پھل کسے کہتے ہیں؟ خداوند کی دی ہوئی بڑی بڑی نعمتیں، خداوند کے دیے ہوئے بڑے بڑے بھید. کیا جب 70 کو اور ساتھ میں ان 12 کو بھی ملا کے 2 کر کے بھیجا تو کیا ان کے پاس پھل نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس نعمتیں نہیں تھی؟ میں کہوں گا سپر نیچرل تھی، سپر نیچرل نعمتیں. آمین. بھائی برانم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات آپ کو ریپچر تک نہیں لے کر جائے گی. کہیں اس کو کمفرٹ زون سمجھ نہیں لینا آپ نے. کہیں یہ نہیں سمجھ لینا بس اتنا بہت ہو گیا، اب میں سپر نیچرل ہو گیا ہوں، ہاتھ رکھتا ہوں لوگوں کو شفا ہوتی ہے، مطلب میں اب اٹھایا بھی جاؤں گا، اب خداوند کو میں پسند آ گیا ہوں. بھائی نہیں، آپ کی زندگی کا سیکنڈ پول ہے یہ. آپ کو پتا ہے نا، جیسے یسوع مسیح کی زندگی کے 3 کھچاؤ تھے، اسی طرح نبیوں کی زندگی کے بھی 3 کھچاؤ تھے. خاص طور پر بھائی برانم کی زندگی کے بھی 3 کھچاؤ تھے، خدمت والی زندگی کے. اسی طرح برائٹ چرچ کی زندگی کے بھی 3 کھچاؤ ہیں. برائٹ چرچ میں ایک بات کرتا ہوں تو دلہن کلیسیا میں صرف آپ نہیں ہے، میں بھی ہوں. آپ کا پادری بھی برائٹ چرچ کا حصہ ہوتا ہے. جب یہ چرچ کی بات ہوتی ہے تو آپ کا پاسٹر بھی چرچ ہے، مینز کہ کلیسیا. ہاللویہ. سمجھ رہے میری بات کو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پادری، ایلڈر اور دوسرے الگ ہیں، کچھ ان کو الگ سیٹیں ملیں گی، نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے. آمین. بلکہ یہ سخت والا احتساب ہے، سخت والا احتساب. آمین. بھائی برانم کہتے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو پھر چلتے ہیں اسی پہ. بھائی برانم کہتے ہیں کہ جب مجھے رویا میں خداوند نے اوپر اٹھایا اور مجھے بتایا کہ کون سی ڈائمینشن کہاں پر ہے، تو میں جب پہنچا وہاں پر تو بہت سے لوگ مجھے آوازیں دے رہے تھے، بھائی برانم. اور ان میں میری ایک مرحوم بیٹی تھی جو بہت چھوٹی تھی، جو فوت ہو گئی تھی. تو مجھے آواز آئی تو وہ ایک نوجوان بچی تھی، لڑکی تھی. تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کی بیٹی ہوں. اور ایک بہت بزرگ بھائی تھے، آمین، یا بہن تھی، وہ ڈیتھ کر چکے ہوئے تھے ایمان کی حالت میں. تو وہاں پر وہ کیا تھے؟ جوان تھے. تو کہتے وہ سارے آگے سارے مجھے پہچان رہے ہیں، لیکن میں ان میں سے کسی کو پہچان رہا ہوں اور کسی کو نہیں، کیونکہ میں نے دنیا داری کی جگہ پر ان کو دیکھا تھا، دنیا میں دیکھا تھا. آمین. شارٹ کرتے ہیں. تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر میں نے پوچھا کہ خداوند کا تخت کہاں پر ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جانے کے لیے ابھی وقت ہے، وہاں پر ابھی کوئی نہیں جا سکتا، وہاں پر جانے کے لیے ابھی کچھ ٹائم لگے گا. آمین. ایک چیز. دوسری چیز اس نے کہا میں نے تو وہی کلام سنایا جو پولوس نے سنایا تھا. آمین. میں نے تو وہی ریفرنسز اٹھائے جو پولوس نے اٹھائے تھے. آمین. میں نے تو کوئی اور کلام نہیں سنایا. اس نے کہا پولوس اپنے زمانے کی کلیسیا کا ذمہ دار ہوگا، ارینیس اپنے زمانے کی کلیسیا کا ذمہ دار ہوگا. آمین. مارٹن کولمبا اور جان ویزلی، اور کہتا ہے آپ بھی اپنے زمانے کی کلیسیا کے ذمہ دار ہوں گے. اسی طرح سے پاسٹرز بھی، جن کو فلوک دیا گیا ہے، ریبڑ دیا گیا ہے، غلہ دیا گیا ہے، وہ ان کے ذمہ دار ہوں گے. وہ سامنے ان کے کھڑے ہوں گے، ہاں بھئی مجھے یہ دیا گیا تھا، اور احتساب ہوگا کہ بھائی جن کنا کو سمجھایا سر.
اور افسوس کے ساتھ کہ کچھ ایسے بھی اینڈ ٹائم میسج کے پاسٹرز ہو سکتے ہیں وہاں پر ہوں جو بولیں گے جی ہمیں جوتے پڑھنے سے ہم نے ڈر سوچا ہمیں جوتے نہ پڑ جائیں کلیسیا سے, ہمیں بے عزت نہ کر دے, ہمیں انسلٹ نہ کر دے, اس لیے ہم نے سچ بتایا ہی نہیں. ہم نے کہا نہیں چل رہی ہے کلیسیا, بس اپنی دیہڑی لگ گئی ہے, لائی رکھو. سمجھ رہے نا میری بات؟ کیا کہا ہے پاک کلام میں؟ پاک کلام میں کہا ہے گناہگار اگر گناہ کرے اور تو اسے نہ بتائے, گناہ میں پڑا اور تو اسے نہ بتائے, تو اس کے گناہ کی پوچھ میں تجھ سے کروں گا, اس کا احتساب میں تجھ سے کروں گا, تجھ سے پوچھوں گا. کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ اس کو سزا بھی ملے گی پھر, اور اگر تو اسے سمجھا دے آمین پھر بھی وہ گناہ میں مرے تو پھر میں تجھ سے نہیں بلکہ اس سے پوچھوں. تو اس لیے یہ بات کرنے کا مقصد ہے آپ کے سامنے. یہ کیا مقصد ہے کہ ہم نے, ہر بندے نے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے اور خداوند سے فردن جس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجولی, انفرادی طور پر ہم نے احتساب دینا ہے خداوند. آمین. اور اگر ہم برائٹ چرچ کا حصہ ہیں تو ہمارا احتساب صلیب پر ہو چکا ہے. آمین. لیکن اگر ہم کہیں رہ گئے تو پھر احتساب پکا ہے, کیونکہ سامنے والوں کو تو حساب دینا پڑے گا. آمین. اور جو تخت پر بیٹھی ہوگی برائڈ اور اس کا دولہا, برائڈ چرچ اور یسوع مسیح برائڈ روم, آمین, وہ عدالت کریں گے. پاک کلام میں ایسا ہی کچھ سینیریو دیا گیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کہاں پر ہیں. وہیں پہ چلتے ہیں. مسیح ہماری شناخت. کرائسٹ از آور آئیڈینٹی. یسوع مسیح ہماری شناخت ہے. آج آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم مسیحی ہیں, اور مسیحی ہونے کے باعث بنی نوع انسان جو پوری دنیا میں مسیحی ہیں ان پر بہت سی کیا ہے پرابلمز کھڑی ہوئی ہیں, بہت سے پرسیکیوشنز ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیں, آپ اتنی تکلیفیں, اتنے کانٹے, اتنے زخم پاؤں میں لگا کر منزل تک پہنچتے ہیں, اور جب پہنچتے ہیں تو وہ بولے پہنچ تو گئے ہو لیکن کامل طور پر نہیں پہنچے. جو باتیں میں نے کہی تھی وہ کیوں نہیں کی؟ مثال کے طور پر لوگ یہاں سے اپنی کونیوں کے اوپر اور اپنے گھٹنوں کے اوپر چل کے جو ہے چھلوا کر جا کر میلے پہ جاتے ہیں, تو اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا ان کو نہیں ہے. آمین. پراپر طریقہ کیا ہے؟ آپ سمجھ کر حکمت اور اس کے ساتھ عقل کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ, دونوں کے ساتھ سمجھ کر چلیں گے تو پھر آپ منزل تک پہنچیں گے. خدا آپ کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. اور خدا کا روح آپ کو آپ کے زمانے کے کلام کی پہچان دیتا ہے. اب یہاں پر مقدس پطرس ہے جو کہ بڑا پرومیننٹ ہے, وہ ہو کے ہر جگہ پر آتا ہے سامنے. آمین. مقصد کو پکڑیے, جو میں مقصد یہاں پر آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ ساری بات آپ کے لیے. یہاں پر پطرس آج کون ہے؟ میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب ہیں. ہمارا ایک پروسیس ٹائم چل رہا ہے. ہمیں بڑے بڑے بھید دیے گئے ہیں, ہمیں یسوع کی پہچان دی گئی اور ہم پہچانتے ہیں یسوع مسیح کو. ہاں, اور ہمیں مبارک بھی کہا گیا ہے. آمین. مبارک ہے شمعون بریونا. اور ہمیں ایک ٹائٹل بھی دیا گیا, وہاں پر اسے پطرس کا ٹائٹل دیا گیا, یعنی ایک پتھر, یعنی ایک چٹان. اگر یسوع مسیح چٹان ہے تو ہم بھی کیا ہیں؟ ایک چٹان ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یسوع بھی نہیں ہلا اپنے کام سے, اپنے کلام سے, اپنی خدمت سے, تو ہم بھی اپنے ایمان, کلام اور قدرت سے اور خدمت سے نہیں ہلیں گے. آمین. ہمیں کوئی بھی وہ کہنا کہ تیرے اٹاں دے مکاناں تے میں ڈلنا نہیں, میرا گھر تیرے چونکیاں نا ہلنا نہیں. آمین. یعنی کہ یہ جو آپ کے خلاف وہ جو ہوائیں آتی ہیں, دنیا داری کی, مخالفین کی ہوائیں آتی ہیں, وہ اپنوں اور غیروں سب کی ہوتی ہیں, ان سے آپ نے ہلنا نہیں ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ ڈرائیو دا نیل رائٹ, بالکل سامنے ڈرائیو کرنا ہے, بالکل ناک کی سیدھ پہ. آمین. پھر آپ منزل تک پہنچیں گے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس بارے میں کہا تھا کہ بہت سے بچے جب بھاگ رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے اسے بہت کچھ راستے میں دیا, لیکن فائنلی کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے تاج پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ نہیں ہم نے وہ لینا ہے, اور وہ سامنے انہوں نے کوئی ٹافی, کوئی چاکلیٹ, کوئی کچھ نہیں لیا. آمین. اسی طرح ہم سب بھی ہیں, ہمیں بہت سی باہر سے مراد کہہ دیا, مطلب بہت سے گفٹس مل سکتے ہیں, ہمیں منسٹریاں کہہ سکتی ہیں, آپ ادھر آئیں, ہم آپ کو رینکنگ کریں گے, آپ کو رینک دیں گے, آپ کو جگہ دیں گے, آپ کو اسٹیٹس دیں گے, لیکن آپ نے ہلنا نہیں ہے. یہاں پر ایز اے پاسٹر ہوتے ہوئے, آپ کا ایک رہنما ہوتے ہوئے خداوند کی ہدایت کے مطابق میں آپ کو یہ آج ایڈوائز کروں گا, آپ ایمان کو زندہ رکھیے گا. ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا. اور ایمان کیا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں آپ کا ایمان نبیوں کی نیو پر رکھا ہوا کلام ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک زمانے میں مقدس پولس اس بارے میں کہتے ہیں ہم نبیوں کی نیو پر رکھیں گے. پھر مقدس پطرس آگے جا کے خطوں میں کہتے ہیں ہمارے پاس وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. آمین. ہمارے پاس کون سا کلام ہے؟ نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. آمین. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو, آج میسج کی پہچان کیا ہے؟ میسج کی پہچان یہ ہے کہ یار یہ بڑے بھیدوں کو پیش کرتے ہیں, اور وہ بھید لوگوں کے مان نہیں سکتے لوگ, ان کے بس کی بات نہیں. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟
अंगूर क्या हैं? खट्टे खट्टे हैं। उड़ान भरी नहीं जाती और अंगूर क्या हैं? खट्टे हैं। और इन बातों को आप समझें, लेकिन ये उड़ान आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपकी पैदाइश जो है ना मेंबरशिप से नहीं हुई। आपकी पैदाइश किससे हुई है? पैदा होकर हुई है। आप पैदा हुए हैं मैसेज के अंदर। हालेलुया। मैसेज कोई मेंबरशिप नहीं मानता, और ना ही अकाउंटेबिलिटी है मैसेज के अंदर मेंबरशिप की। मेंबरशिप के हिसाब से हम नहीं बचाए जाएंगे। हम मसीह में पैदा होकर बचाए जाएंगे। और मसीह में पैदा होने का मतलब बाप, बेटे और कुदस की जो तीनों फंडामेंटल है वो मसीह में पाई जाती है। और मसीह का एक नाम है, और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। उसमें जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और फिर आगे चलते फेज 2 में रूह का बपतिस्मा, और फेज 3 में खुदा हमें आग का बपतिस्मा देता है। आमीन। हमें क्या करता है? सबसे पहले वो रास्तबाजी में, जिसको आप कहते हैं राइटियसनेस, और फिर आके जाके तकदीस आपकी आती है, और तकदीस को कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफाइड होते हैं। आमीन। सबसे पहले रास्तबाजी, और उसके बाद क्या है? तकदीस, और उसके बाद क्या है? रैप्चर, उठाया जाना। हालेलुया। आमीन। जस्टिफिकेशन जिसको आप कहते हैं, जस्टिफिकेशन आग से की जाती है। राइटियसनेस, आमीन, सैंक्टिफिकेशन और जस्टिफिकेशन। जब जजमेंट डे आएगा तो आपकी आग से जजमेंट कर दी हुई होगी, आप आग से स्टीलाइज हो चुके होंगे, फिर ही आप उठाए जाएंगे। हालेलुया। मेरा ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आमीन। रास्तबाजी, तकदीस और अदालत यानी जस्टिफिकेशन। रास्तबाज ठहराया जाना। आमीन। ठहराया कब जाता है? जब आपकी जजमेंट होती है। तो यहां पर हम जो चीज देख रहे हैं, यहां पर मुकद्दस पतरस जो है नामी ग्रामी कलीसिया है, और नामी ग्रामी कलीसिया का मतलब कोई फजूल कलीसिया नहीं, मसीह इसके साथ है। आमीन। ये 12 में से निकलकर सामने आया, टाइटल्ड है, इनटाइटल्ड इसको कहते हैं, एनटाइटल्ड। इसे टाइटल मिला हुआ है, लक़ब मिला हुआ है, और इसको कैफा भी कहा गया है। इसका मतलब क्या? कि 12 के जत्थे में एक को खुदावंद ने निकाल के बाहर रखा हुआ है, खासुल खास करके, और उसको रैंकिंग दी है। इसके साथ कुछ वादे हैं, लेकिन इसने अपने वादे को क्या कर लिया है? मैं यूं कहूंगा कि जब लूसीफर को सारी चीजें दी गई तो बाद में उसमें एक चीज आ गई कि मैं भी कुछ हूं। आमीन। उसने कहा खुदावंद ये तुझ पर ना होने पाए। और आपको एक और बात बताता हूं, यहूदा इस्करियोती के अलावा 2 लोग और थे जिनको इब्लीस ने पकड़ा, और वो कौन थे? दूसरे 2 12 में से पतरस, और तीसरा जल्दी बोलिए, बड़ा मशहूर वाकया है, जल्दी बोलिए। यीशु जी उठे, शिगिर्दों में पहुंचे, वहां पर एक था तोमा। ये शक कौन पैदा करता है? कौन पैदा करता है? इब्लीस ही। हवा के दिल में शक पैदा किया। क्या ख्याल है? हालेलुया। वो शक पैदा, ये 3 थे जिनकी बॉडी को इब्लीस ने क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया, इन तीनों की बॉडी को। लेकिन इन तीनों में से 2 जो थे वो खासुल खास थे, वो बीज थे, उनको खुदा ने बचा लिया। लेकिन एक जो था वो बीज ही नहीं था। वो क्या था? सरपंट था। वो क्या था? शैतान का बीज था। आप इसे कुछ भी कह लें। आमीन। लेकिन वो खुदा का बीज नहीं था, खुदा की नस्ल नहीं था। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर अफसोस भी किया। उसके मुताल्लिक पहले ही डिसाइड हो चुका था कि वो मरेगा, और वो इस हालत में मरेगा। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। वहां पर क्या है? बरामदे में यीशु मसीह का ट्रायल चल रहा है। मैं यूं कहूंगा कि तफ्तीश चल रही है, और मुश्किल हालात हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। आमीन। और यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं। इससे कुछ ही दिन पहले तो क्या हुआ था? वो एक दावा भर रहा है, क्या? खुदावंद मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, मैं तेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। और इस तरह की बहुत सी चीजें उसने, बातें उसने यीशु मसीह से कही। यीशु मसीह जानते थे कि ये क्यों कर रहा है बातें, क्योंकि इसमें एक ऐसा है जो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अब काफी कुछ हो गया हूं, मेरे पास अब काफी रैंकिंग आ गई है, और मैं अब काफी भेदों को जानना शुरू हो गया हूं। और खुदावंद ने उस कलीसिया से कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्या आप जानते हैं कि ये 3 बार इनकार करने की उसे सजा मिली? क्या आप इसके बारे में कहीं बाइबल में कहीं लिखा है कि इन 3 बार इनकार की सजा मिली उसे? कितना बड़ा गुनाह है यार, अगर देखा जाए तो। क्या ख्याल है? कितना बड़ा गुनाह है खुदावंद से इनकार कर लेना, पहचान से इनकार कर लेना। सजा क्यों नहीं मिली? क्या कहीं मिली सजा उससे आगे चल के? खुदावंद ने उसे जल्दी ही बता दिया, जब उसे याद आया कि खुदावंद ने यह कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। आमीन। जब वो इनकार कर रहा था तो उस टाइम पर याद क्यों नहीं आई? क्यों जी? एक बार तो नहीं सुना है ना, 3 दफा इनकार हुआ। एक दफा कर लिया आ जाता याद, फिर दूसरी दफा कर लिया, हालांकि साथ में क्या है, मुर्ग भी क्या कर रहा था? अजान दे रहा था, बांग क्या लें, जो कुछ भी। आमीन। तो
क्या था? ये स्पेशल वन है। इनके बारे में खुदा ने कहा सादक गिरेगा लेकिन मैं उसे, इनके बारे में कहा ये है सादक, सच्चाई को मानने वाले। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। अब ये औरतें दो आ गई हैं और वो आकर कह रही हैं कि तू भी उन्हीं में से है, और वो इनकार कर रहा है, कह रहा है कि मैं ना समझता हूं ना जानता हूं कि तू क्या कहती है। इसका मतलब क्या? वो पहचाना जा रहा है, उसकी पहचान है, मसीह उसमें से नजर आ रहा है, और वो नजर आ रहा है कि नजर भी आया कि इस ग्रुप का है, वो मैसेज का है, मैसेज के लोगों का है, ये यीशु मसीह के साथ रहा है। लेकिन वो मुसलसल क्या किया जा रहा है? इनकार। मैं आपको इसका एक आम सी मिसाल देता हूं। आप किसी शादी में जाएं, किसी बहन भाई रिश्तेदारों की शादी में, वहां पर किसी को पता हो कि ये मैसेज चर्च की बच्ची है या मैसेज चर्च का बच्चा है, तो वो आपसे कुछ अजीबोगरीब सवाल करेंगे। अजीबोगरीब सवाल इसलिए क्योंकि उनके लिए अजीबोगरीब होंगे, आप ही के बारे में सवाल करेंगे। और फिर अगर आप कमजोर हुए, या आप ईमान में कमजोर हुए, या आपने कहीं अपनी खुदी से इनकार ना किया हुआ होगा, तो आप क्या है वहां पर गिर जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं बस वो चलता है, वो हो रहा है, बस क्या करें, हम पास्टर साहब बताते हैं, हमने तो चर्च ही जाना होता है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे ना? बहुत दफा लोग ऐसा कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आमीन। वहां पर लग रहा है कि पतरस कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो नहीं चाहता कि। और फिर दूसरी बात, एक बहुत बड़ा उसके सामने इम्तिहान है कि अगर मैंने यहां पर कह दिया कि यस मैं हूं, तो वो पकड़कर मुझे भी बिठा लेंगे साथ में, बैठो, क्योंकि बाकी सारे तो भागे हुए थे ना। लेकिन अजीब सी बात नहीं लगती? ये सारे भाग गए थे, लेकिन पतरस चोरी चोरी आए और देखा कि माजरा क्या है। असल में कहीं पर था वो मोहब्बत वाला, लेकिन वहां पर मोहब्बत गालिब नजर नहीं आ रही। वहां पर जब सवाल हुए हैं तो क्या है? दुनियादारी गालिब नजर आ रही है, अपनी जान का बचाव गालिब नजर आ रहा है। और यही मामला आजकल कलीसियाओं में हो रहा है। जहां पर आपको लगता है कि यार ये हालात ठीक हैं, इकरार कर दो। जहां पर लगता है कि ये हालात ठीक नहीं है, यहां पर कुछ बढ़ जाएगी बात, तो आप क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन इनकार के टाइम पर आप इस बात को भूल जाते हैं कि हम ब्राइड चर्च, हमें इनकार नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है? इकरार करना है, क्योंकि आप पहचाने जा रहे हैं, आपकी पहचान हो रही है भाई कि आप यीशु मसीह के साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां पर फिर वो बाहर ड्योढ़ी में आ गया है, और फिर उसके पीछे फिर आ गई हैं वो दो औरतें, और वहां पर कुछ लोग खड़े हैं। और फिर करते कराते उसने क्या कर दिया? वो पाक कलाम में लिखा है कि उसने लानत कर दिया, अपनी बात को साबित किया है कि मुझे कहीं यहां पर पकड़ ना लें, और उसने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आमीन। यहां पर मेरा कहीं मेरी जिंदगी खराबी में ना चली जाए, परेशानी में ना चली जाए, ट्रायल में ना चली जाए, तो उसने क्या, आजमाइश में ना चली जाए, और मैं सजा में ना चला जाऊं, और यस्सु के साथ मैं भी कहीं ना पिस जाऊं, मैसेज के साथ मेरी भी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। आमीन। तो आप उस वाक्य को याद रखें कि यस्सु की इज्जत से बढ़कर हमारी इज्जत नहीं है। पतरस को ये जान लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि खुदावंद ने कहा हुआ था उसे सबक देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि तू ब्राइड चर्च है, तू गिर नहीं सकती, जब तक तू दुनिया में है तो खुद से कुछ नहीं है, बल्कि मेरे रूह से सब कुछ है। आमीन। इसलिए आपने ये भी समझ लेना है कि अगर आपको भेदों की समझ दी गई है तो आपने हम्बल रहना है, उतना ही आजिज रहना है, नरमी में रहना है, हलीमी में रहना है। आमीन। मोहब्बत में रहना है। जितना आप ज्यादा अपने आप को नीचे लेकर आएंगे, पस्त करेंगे, हलीम करेंगे, उतना खुदा आपको ज्यादा ऊपर उठाएगा। और ये बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पे वाकयात भरे पड़े हैं, अगर हम समझें तो। आमीन। पाक कलाम में लिखा है, जो अपने आप को छोटा ठहराएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए हमने बहुत से भेदों के साथ क्या करना है? अपने आप को हम्बल करना है। आपको पौलुस का एक वाकया याद होगा, मुकद्दस पौलुस ने अपने करंथियों के खत में लिखा कि मुकाशफों की ज्यादती के बायस, मुकाशफात उसे बहुत ज्यादा मिल गए, भेद मिल गए, उनकी ज्यादती है। आमीन। बहुत ज्यादा उसके पास आ गए हैं, रेवलेशंस, मिस्टीरियस चीजों की इंफॉर्मेशन आ गई है। तो कहता है खुदावंद ने मुझे क्या चुभो दिया? कांटा चुभो दिया। जब कांटा चुभोया तो मैंने, कांटा मतलब बीमारी, तकलीफ, आजमाइश में ले गया, तो मैंने 3 बार खुदावंद से कहा है, खुदावंद मुझ पर तेरे करम की नजर हो। तो जवाब इलाही क्या आया कि तेरे लिए मेरा फजल क्या है। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया, तारीफ। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। फजल क्या है? अगर आपको सारी दुनिया की चीजें मिल जाएं और अपनी जान का नुकसान हो जाए, तो ये फजल है क्या? नहीं, ये तो फजल नहीं। लेकिन आप उन चीजों को फजल कहेंगे। शुक्र है गड्डी मिल गई, शुक्र है ये मिल गया, शुक्र है बच्चे का वीजा, शुक्र है बेटी का वीजा, शुक्र है बेटी ने यूनिवर्सिटी कर ली, शुक्र है बच्चों की शादियां हो गई, शुक्र है ये, बहुत सी शुक्रगुजारियां, और ये करनी भी चाहिए। लेकिन ये फजल नहीं है। फजल बहुत बड़ी चीज है।
اور فضل جو ہے وہ آپ کو درجے دیتا ہے. فضل کا پہلا درجہ مسیح پر ایمان اور پانی کا بپتسمہ. فضل کا دوسرا درجہ روح کے لیے کوشش. آمین. پھر فضل کا تیسرا درجہ نبوتوں کی سمجھ. چلتے چلتے فضل کا اور فضل ہوتے چلے جائیں گے اور روح کی 9 نعمتیں ملیں گی. اور پھر آخری کیا ہے؟ آگ سے پاک کیا جانا. یہ فضل ہوگا آپ پہ. اور اب سب سے فائنلی کیا ہے؟ آپ کا ریپچر. یہ فضل ہے. فضل یہ ہے. دس از دا گریس آف گاڈ. یہ ہے خداوند کا فضل. آمین. پہننے کو کپڑا نہیں، پرابلم کوئی نہیں، خداوند دے دے گا. آمین. اس کے لیے آپ کو شعور دیا، آپ محنت کریں، سب کچھ ملے گا. آمین. جو ڈھیلے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے. تو آپ محنت کریں، عقل دی ہے خداوند نے، سمجھ دیا، محنت، وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن اگر فضل نہیں ہوا اور باقی سب چیزیں مل گئیں تو نقصان ہو جائے گا آپ کا. تو وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وقت اب قریب ہے، یسوع مسیح کی آمد قریب ہے، اور یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ آپ سب ابدیت میں جائیں، ریپچر کریں. ہاللویہ. سمجھیں باتوں کو. آپ میں سے جو برائٹ چرچ ہے وہ ان باتوں کو جانے سمجھے. ہاللویہ. یہاں پر ہم نے ایک اور حوالہ پڑھا، وہاں پر پولس کہتا ہے مکاشفات کی زیادتی ہے، اور پھر خداوند نے مجھے عاجز کیا، ہمبل کیا. آمین. ایزی ہو جا. وہاں پر پطرس کے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن پطرس ایزی نہیں ہوا. پطرس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں، میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. کہنے سننے کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا ہے شیطان دور ہو. آپ کو پتا ہوگا. کیا پطرس شیطان تھا؟ نہیں، پطرس شیطان نہیں تھا. بہت سے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، بنیاد بنا کے کہتے ہیں لو جی ہوتے پطرس نے یسوع مسیح نام بپتسمہ کیا ہوئے تو پطرس کو تو خدا خود کہہ رہے شیطان. تو میں نے کہا آپ کے آئی کیو لیول کے لیے یہ صدقے جو میں آپ کے آئی کیو لیول، اتنا بڑا آئی کیو ہے آپ کا، آپ کی نظر ہے، آپ کی نظر ثانی اتنی گہری ہے کہ آپ پطرس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خداوند نے اسے شیطان. اس سے کب کہا شیطان؟ اسے نہیں شیطان کہہ سکتا. ایک ایسے شخص کو جس کو شیطان کہا جائے اس کو بادشاہی کی کنیاں کب کون دیتا ہے؟ آمین. اتنا بڑا اختیار، میرے برے چرا، یہ چرا، وہ چرا، بڑا کچھ. آمین. اتنا کچھ کبھی نہیں دیتا خداوند. کیا خداوند ایک جگہ پر کسی کو برا کہہ رہا اور اسی بندے کو پھر آگے اختیار بھی دے رہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. خداوند جو اندر اسپرٹ کام کرتی ہے اس کو برا کہتے ہیں. آمین. ہمیں بھی جب وہ اسپرٹ آتی ہے تو ہمیں کہنا چاہیے شیطان دور، اور وہ دور ہو جائے گا. آمین. یسوع کے نام میں کیا ہو؟ دور ہو جا. ہاللویہ. تو عاجزی خداوند چاہتا ہے. اور یہ عاجزی کیا ہے؟ پولس بھی ایک کلیسیا کی تمثیل ہے، برائٹ چرچ کی، اور پطرس بھی برائٹ چرچ کی تمثیل ہے. جو کچھ پطرس کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ مسلسل انکار کر رہا ہے. پولس نے بھی انکار کیا یسوع مسیح کا. کسی پورے سنیریو میں بہت سے لیٹرز، ایپسٹلز لکھے. ایپسٹلز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایپسٹل 1 پولس کا ایپسٹل یہ والا، ایپسٹل وہ والا. اپسٹولک خدمت ہے بیسیکلی، رسالت ہے، یہ رسالیں ہیں بیسیکلی. آمین. ہاللویہ. اب اس نے بہت سے خطوط لکھے اور ان کے اندر کہیں پر ایسا لگا کہ اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا؟ نہیں. اسے روکتے رہے اس کے دوست کہہ دیا، وہ ساری کلیسیا کے لوگ جو جس میں وہ کام کر رہا تھا وہ سارے روکتے رہے کہ نہیں روم نہ جا. لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے روم جانا ہے، کیونکہ میرے بارے میں وہیں پہ لکھا ہوا ہے اور وہاں گواہی کے باعث مارا جاؤں گا. ہاللویہ. اس نے انکار نہیں کیا. لیکن پطرس، کیفا، اس نے انکار کیا. لیکن یہ انکار ایک سبق ہے. یہ انکار اس پر امپوز نہیں کیا گیا. اگر امپوز کیا جاتا تو اسے پھر پنش بھی ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پنش نہیں ہوئی. اسے پنش نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ساتھ میں جب اسے یاد آیا تو وہ توبہ تھی جو آنسو نکلنے والی توبہ ہوتی ہے. اندر سے کہیں ہو گیا کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا. پھر خداوند نے اصل میں اسے سمجھانا تھا. دیٹس اٹ. تو خداوند کبھی کبھی میسج چرچ کو سمجھاتا ہے کہ پلیز ذرا عاجز رہیں. آمین. اور پطرس عاجز ہو گیا. ہاللویہ. پھر پطرس ایسا عاجز ہوا کہ خداوند نے اس سے وہ عہدہ نہیں لیا کیفا والا. 120 کی جماعت پر وہ نکل کر آیا باہر، لیڈرشپ کی اس نے اور پھر کرتا رہا آگے چل کے. آمین. اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اس نے پولس نے جب سب کو سمجھایا تو پطرس نے آگے سے بحث کی. نہیں، اس نے نہیں کی. اس نے کہا صحیح کہہ رہا ہے پولس. آمین. سمجھے باتوں کو. کلام سے جو باتیں میچ کرتی ہیں، پیچ کرتی ہیں، ان کو آپ نے ماننا ہے. تو پہچان کیا ہے؟ مسیح ہماری پہچان ہے. مسیح ہماری پہچان ہے. وہاں پر پطرس پہچانا جا رہا ہے یسوع کی وجہ سے. یہ بھی ان کے ساتھ رہا ہے. یہ بھی ناصری یسوع کے ساتھ رہا ہے. آمین. یہ بھی میسج بلیورز کے ساتھ رہا ہے. یہ ناصریوں کا ٹولہ معلوم ہوتے ہیں. یہ میسج بلیورز کا ٹولہ برینمسٹ، ہمیں لوگ برینمسٹ بھی کہتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں. حالانکہ ہم ایسا نہیں کہتے، نہ اپنے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. آمین. ہم ایسا نہیں سوچتے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ایک شخص آتا ہے اور کلیسیا کو سدھارتا ہے،
سیدھا کرتا ہے اور وہ اپنے زمانے کی ایک میسج لے کر آئے جو اینجل کی، جس کو آپ کہتے ہیں فرشتہ کی خدمت لے کر آئے، اور پھر ساتھ میں ایک پروفیسی بھی لے کر آئے. ہم ان پروفیسیز کو جب پیچ اپ کرتے ہیں پاک کلام سے تو پیچ اپ ہوتی ہیں. دیٹس اٹ. یہ ہے اس کا مطلب. آمین. اور جب ہوتی ہیں تو ہم انہیں خدا نہیں مانتے، نہ ہی انہیں کچھ اور مان لیتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک رہنمائی کے طور پر آئے تھے اور انہیں رہنمائی کی اور چلے گئے. لے کر جانے والا یسوع مسیح ہے. آمین. سب ناموں سے اوپر کا نام کس کا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا ہی ہے، کسی انسان کا نہیں ہے. ہاللیلویہ. تعریف ہو خدا کے نام کی. ایک اور حوالہ ہم نے پڑھا، اور وہ حوالہ کیا تھا؟ افسیوں کا خط 5:8 آیت. کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب مسیح میں کیا ہو؟ مگر اب خداوند میں نور ہو. اب خداوند میں نور ہو. نور خداوند میں کا مطلب یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. پس نور کے فرزندوں کی طرح. آمین. تو اب ہماری پہچان کیا ہو گئی؟ خداوند یسوع مسیح نے بھی دعویٰ بھرا تھا ایک. اس نے کہا تھا، بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا میں دنیا کا نور. ہاللیلویہ. اگر یسوع مسیح دنیا کا نور، اور پھر اس نے یہ بھی کہا تم دنیا کا نور ہو، اور پھر یہاں پر پولس بھی افسس کی کلیسیا کے نام خط کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم کیا ہو؟ خداوند میں نور ہو، نور کے فرزند ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو. تو یہ ہماری پہچان ہے آج کی ڈیٹ میں کہ ہم کیا ہیں؟ نور کے فرزند ہیں. اب نور کے فرزند میں بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں. آمین. اور جب ہم نور کے فرزند ہوں گے اوبویسلی ہماری زندگی میں سے کچھ نکلے گا، ڈلیور ہوگا، اور وہ کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی. روشنی کیا ہے؟ خدا کا کلام. آپ کو پتا ہے پہلی کریشن جب ہوئی تھی، سب سے پہلا جب خداوند نے 7 دنوں میں 10 جو دنیا بنائی تھی، اس میں سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا روشنی ہو جائے. زمین کو روشن کیا تھا، تاریکی کو الگ کیا تھا. اور وہی طریقہ ہے، خدا سب سے پہلے روشنی دیتا ہے، اس کے بعد بتاتا ہے اس روشنی میں دیکھنا کیا ہے، سوچنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. آمین. ہاللیلویہ. لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، پیارے بچوں، نوجوانوں، غور کریں اس بات پر. یہ جو وقت چل رہا ہے یہ بھی اسی طرح بڑی مشکل کا وقت چل رہا ہے. یسوع مسیح کو یوں کہہ لیں میسج کو کیپچر کیا ہوا ہے، اور میسج کو آئیں بائیں شائیں جانے دیتے ہیں، اور اس پر بہت سے فکرے کستے ہیں کہ نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا. یہ سوال ہے بہت بڑا. کیا یسوع کو پتا نہیں تھا کہ مجھے کس نے مارا؟ میرا ایمان ہے، آئی بلیو، کہ یسوع جانتے تھے کہ مجھے کس نے مارا. آمین. لیکن یسوع نے ان کو جواب دینا پسند نہیں کیا. آمین. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے اسی ٹرائل ٹائم پر ایک اور بھی بات کہی. اگر آپ اس سینیریو کو پورا پڑھیں گے، مختلف اناجیل کے اندر لکھا ہے، تو ہمارے یسوع مسیح نے یہ بھی کہا جب اسے تھپڑ مارا گیا تو اس نے کہا اگر تو مجھے کیوں مارتا ہے جبکہ مجھ میں قصور نہیں پاتا. تو یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ مارو مت مجھے، نہیں، صرف بتانا چاہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں. بھائی مارنا تو تم نے ہے، نہ انہوں نے منع ہونا تھا، لیکن بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، مجھ میں گناہ کوئی نہیں، مارتا کیوں ہے. آمین. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قصور نہیں تھے، اسی لیے تو مار پڑ رہی تھی. اور وہ مار کس کی تھی؟ آپ کی اور میری مار تھی. وہ پڑ رہی تھی اس پہ. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا ان کے نام کو جلال ملے. آپ جانتے ہوں گے جب کہیں پر کوئی ایجنسی، پولیس یا کوئی بھی بندہ کوئی گلٹی ہو تو اس کو پکڑنے آئے تو وہ نہ ملے تو اس کے باپ یا بھائی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر سارا کچھ اسی طرح مطلب وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بلاؤ ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ بچوں کی مار کون سہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ؟ باپ یا آپ کا بھائی سہ رہا ہوتا ہے. آمین. سمجھے نا؟ تو اسی طرح یسوع مسیح ہمارا بھائی بھی ہے اور یسوع مسیح میں ہمارا باپ بھی ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ابدیت کا باپ ہے. اور ابدیت کون ہے؟ یسوع کی ابدیت کون ہے؟ ہماری ابدیت یسوع ہے، اور یسوع کی ابدیت کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. آمین. باپ کا کام کیا ہوتا ہے ویسے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کیوں باپ ہے؟ ابو کو ہم ابو کیوں کہتے ہیں؟ دسو آسان جا مطلب ہے کیونکہ ابو نے سانو دنیا دے آندا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، دنیا میں لانے والا. آمین. تو پاک کلام میں جگہ جگہ لکھا ہے سب چیزیں اسی میں، اسی کے لیے. آمین. بنائی گئی اسی میں کا مطلب یسوع نے ہی بنائی آغاز میں ہی، جب وہ تھیوفنی حالت میں تھے. چاہے حکومتیں ہوں، ریاستیں ہوں، کائنات کی کوئی بھی چیز، سب اسی کے لیے بنائی گئی اور اسی نے بنائی. اسی نے بنایا ہم سب کو. آمین. اور پھر یہی طریقہ کار ہے کہ ہم یسوع باپ کے نام سے آیا اور ہم کس کے نام سے آتے ہیں؟ یسوع کے نام سے. کیونکہ بائبل مقدس کے قانون کے مطابق بیٹے کا نام کس کے نام پر رکھا جاتا تھا؟ یوحنا کے ٹائم پہ یہی ہونے لگا تھا. اس نے کہا اس کا نام اس کے باپ کے نام پہ رکھتے ہیں، زکریا. زکریا نا یوحنا استباغی کا باپ، جانتے ہیں نا، کاہن زکریا کاہن. ان کا بیٹا
جو تھا وہ یوحنا استباغی تھا نا, تو جب اس نے پیدا ہونا تھا, آمین, اس ٹائم تک اس کے باپ زکریا کا منہ بند کر دیا تھا, اسے گونگا کر دیا تھا دوسرے لفظوں میں. اور جیسے ہی وہ ٹائم آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس کا نام بچے کا اس کے باپ کے نام پہ رکھتے ہیں. تبھی اس کی زبان کھل گئی زکریا کی. اس نے کہا نہیں, یوحنا, یوحنا نام رکھو, میرے نام پہ نہیں رکھو, کیونکہ فرشتے نے کچھ اسپیشل نام دیے ہیں, وہی نام رکھو, اس کے علاوہ نہیں رکھے جا سکتے. آمین. تو ایسا تھا. یہ بائبل مقدس میں آپ کو شائبہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح اپنے باپ کے نام سے آیا, اس کا بتایا گیا, اس نے کہا میں باپ کے نام سے آیا ہوں. آمین. اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. تو کلیسیا کس کے نام پہ آئی ہے؟ یسوع کے نام پہ آئی ہے, مسیح کے نام پہ آئی ہے. ہاللیلویہ. یسوع کو بھی مسیح ہونا پڑا, اس لیے ہم ایک اگر کلیسیا ہیں تو ہمیں بھی برائڈ ہونا پڑے گا. اور برائڈ آپ جانتے ہیں کس کی؟ یسوع مسیح کی برائڈ. ہاللیلویہ. بہت کچھ ہے یہاں پر پڑا ہوا جو میں بتانا چاہتا ہوں, لیکن آج ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا مسیح ہماری پہچان ہے, اس کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں. ہماری اگر کسی نے پہچان کرنی ہے تو وہاں پر ہمیں پوچھے گا کہ کیا میں آپ کو بار بار یہ کیوں آپ کو ایک میسج کے طور پر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جگہ جگہ لوگ کہیں گے کہ یار اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ میسج کی بچی ہے, میسج کا بچہ ہے, کہیں تم ان میں سے تو نہیں ہو, ان میں سے تو نہیں ہو یار. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ کہیں کہ نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آگے سوال بڑے کریں گے, بڑے سوال کریں گے, اور یہاں پر لوگوں کو شاید فیل ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ پھر وہاں پر انکار کر سکتے ہیں, لیکن آپ انکار مت کیجیے گا, کیونکہ یہ والا وقت جو ہے اب انکار کا نہیں رہا. آمین. یہ والا اختیار کا وقت ہے. آپ جانتے ہو کہ یسوع مسیح سے سوال ہوا یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں. کیا پوچھا اس کے شاگردوں نے؟ اس نے کہا, فلپس نے اس سے کہا, اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا, ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے. آپ بولیں گے یہ وہی آیتیں بار بار آ رہی ہے, لیکن ٹاپک فرق ہے. آمین. یہ وہ منہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا, باسی نہیں ہوتا. اس کو جب بھی آپ لیتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ لیتے ہیں. آمین. لیکن سمجھیے گا یہ باتیں آپ کے لیے. اسے بولا کہ باپ کو ہمیں دکھا, ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ اے فلپس میں اتنی مدت سے تیرے ساتھ ہوں. اے میسج بلیورز میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں. یسوع کہہ رہا ہے کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ یہ عورت پوچھ رہی ہے تو ان کے ساتھ ہے, تو کہہ رہا ہے نہیں میں تو نہیں ان کے ساتھ, میں تو اسے جانتا بھی نہیں. کیوں جی؟ ہوں سمجھ آئی گل؟ اس کو ملا لو اس کے ساتھ. اور ویسے میسج لیو بہت تیز دماغ کے ہوتے ہیں, وہ فوراً آیتوں کو ٹیلی کر کے سمجھ جاتے ہیں. آمین. تو وہاں پر پترس تو پہچان نہیں رہا, لیکن یسوع مسیح نے ایک پہچان کروائی. اس نے کہا باپ کو جاننا چاہتے ہو؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے. تو پترس وہاں پہ کہہ سکتا تھا ہاللیلویہ, پریز گاڈ, جلال خدا کے نام کو ملے. سب بولیں خدا کا نام مبارک. تو وہاں پر مقدس پترس کہہ سکتے تھے, وہ کہہ سکتے تھے کہ جی میں ان کو جانتا ہوں, اور جی آپ نے صحیح پہچانا ہے کہ میں واقعی ناصری یسوع کے ساتھ رہا ہوں. آمین. ایک اور واقعہ کے اندر جب یہ خدمت ہو رہی تھی تو شاگرد خدمت کر رہے تھے, تو لوگ حیران تھے ان کی باتوں سے کہ یہ عقل اور دانائی اور فہم کی باتیں ان کے پاس کہاں سے آ گئی. جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہے, بائبل ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ کو, وہ جانتے ہیں ان باتوں کو, یہ کہاں پہ حوالہ لکھا ہے. تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ فہم اور عقل کی باتیں آئی ہیں ان کے پاس. یہ بائبل میں حوالہ جاتا ہے. تو کیا ہے پہچان؟ جب لگتا ہے ایسا کہ یہ بڑی بڑی باتیں تو صرف یسوع کے پاس تھی, تو کیا یسوع نے نہیں کہا تم مجھ سے بڑے کام کرو گے؟ کہا تھا کہ نہیں کہا؟ ہاللیلویہ. میری منسٹری سے ڈبل منسٹری تم کرو گے, زیادہ کرو گے. یسوع سے بڑے کام کون کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا کوئی. اس کا مطلب کیا؟ میں نے لمیٹڈ ایج وقت کے اندر کیے ہیں, لیکن تمہارے پاس کھلا ٹائم ہے. آمین. تم زیادہ کرو گے کام, مجھ سے زیادہ کام کرو گے. ہاللیلویہ. اب وہاں پر یسوع کہہ رہے جس نے مجھے دیکھا, پہچان کروائی. اب یسوع کی پہچان کس سے ہو رہی ہے؟ باپ سے. آمین. پترس کی پہچان کس سے ہوئی؟ یسوع سے. ہم کیا ہیں پترس؟ دعووں سے بھرے, کلام سے بھرے, بڑی بڑی چیزیں ہیں ہمارے اندر, اور کافی سالوں سے ہم نے میسج کو جانا سمجھا. اب سوال ہو گیا تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ بولا نہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. کھڑے کہاں پہ ہیں؟ تنظیمیوں میں. تنظیمی کیا کر رہے ہیں؟ میسج کو مار رہے ہیں, نبوت کا پوچھ رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے اس کی, ہے نا؟ سمجھ آ رہی گل دی؟ تو یہ سنیریو کیا ہمارے ارد گرد بھی چل رہا ہے کہیں نہ کہیں؟
یس چلتا ہے, بہت جگہ پہ چلتا ہے. میں رات کو ایک فیملی کے ساتھ بیٹھا تھا, تو یہ گواہی کے طور پہ ہے, بھائی آصف ہے, بھائی دائم کی فیملی سے, بیٹے دائم کے, ان کے پاپا ماما آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں. تو بھائی بتا رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے 2 شادیوں پہ, تو وہاں پر کلام کی بات شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا جانے سے پہلے پوری تیاری سے جاؤں گا. میں نے کہا جی کیوں, خیریت؟ کہتے ہیں وہاں پر ہو جاتا ہے بھائی ہمارا, ہم میسج کے ہیں, کوئی نہ کوئی آ کے بیچ میں اپنی نہ کینچی چلا دیتا ہے, تو ہم پوری تیاری سے جائیں گے. اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. جو بھی میسج بلیورز ہیں جب جاتے ہیں نا اپنے ریلیٹیوز کے ہاں دوسری تیسری جگہوں پہ, تو ان کے ساتھ وہ سوالات ہوتے ہیں اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کا جواب تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سوال ہی کمزور سوال ہوتا ہے, وہ ایک سیمنری کا سوال ہوتا ہے. تنظیمی سوال ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں, تنظیمی سوال ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں. ایک زمانے میں فرعون نے ڈیمانڈز کی, یار یہ چیزیں لے جاؤ اور یہ چیزیں رہنے دو. اس نے کہا ایک پتہ بھی نہیں چھوڑوں گا, سب لے کے جاؤں گا. نبی نے یہ کہا تھا, ایک پتہ بھی نہیں چھوڑوں گا, سب لے کے جاؤں گا. ہاللیلویا. یہ ہوتا ہے بلیور, یہ ہوتا ہے نبوتی اثر, یہ ہوتا ہے پروفیسی کا اثر, اس کی انوائنٹنگ, نبوت کا اثر. اور اگر آپ نبوت کے نیچے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ باتیں آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے, آپ کے 5 سے 10 منٹ شاید اوپر چلے جائیں, لیکن یہ باتیں نوجوانوں آپ کو بیدار. آپ نوجوان کہیں گے اسی تے چٹے والے ہو گئے ہیں, نہیں نہیں نہیں, اسی اصل چ تسی نوجوان جڑے نوجوان نے وہ تے آئے گئے نے, انہاں تے پتہ ہی نہیں کتنے بیٹھے ہوئے نے ٹی وی لا کے. وہ نوجوان نہیں ہے, آپ نوجوان ہیں. جوان کا مطلب یہ ہوتا ہے, نوجوان کا مطلب جو روح سے بھرا ہوا ہے, دلیر ہے. آمین. ایک زمانے میں بھائی برانم کہتے ہیں کہ امریکنز کا دور تھا, سلیوری کا دور تھا, جو نگروز ہیں, کالے لوگ ہیں, ان کی سلیوری کا دور تھا. میں شارٹ سی بات کرتا ہوں, آپ نے سنی ہوگی, لیکن میں بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کو دوبارہ بیدار کیا جائے. تو وہاں پر ابراہم لنکن اس وقت چھوٹے تھے, آنے والے وقتوں میں انہوں نے بھی پریزیڈنٹ بننا تھا امریکہ کا. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں اور ایک اکھاڑا لگا ہوا ہے, اور وہاں پر ایک گھوڑا دوڑ رہا ہے, اس کے اوپر ایک گورا ہے اور اس کے آگے نگرو شخص ہے, یعنی کہ بلیکش نوجوان ہے, اور اس کو وہ لو لہان ہے اور مار رہا ہے. اور وہ میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ غلاموں کی تذکری ہو رہی ہے, غلاموں کو خریدا جا رہا ہے. تو یہ کیوں مار رہا ہے اسے؟ کہتا ہے اس لیے مار رہا ہے کہ اسے ٹیسٹنگ ٹائم میں گزارا جائے, اسے چیک کیا جائے کہ مار کھا لے گا. کہتا پھر میں نے سامنے دیکھا ایک گروپ تھا, اور وہ میں نے پوچھا یہ بھی وہ سارے بکاؤ ہیں؟ کہتا ہاں بکاؤ ہیں, ان کو یہ بھی بکیں گے, یہ بھی غلام ہیں, بکنے کے لیے آئے ہیں. کہتا ان میں ایک شخص تھا جو ایسے چل کے گھوم رہا تھا, ایسے چل کے ایسے چل رہا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر. کہتا ہے وہ جو بندہ ہے وہ بھی بلیکش لگ رہا ہے, تو وہ اس کی یار باڈی فارم سے تو نہیں لگتا, باڈی لینگویج سے نہیں لگتا کہ وہ کون ہے. وہ کہتا ہے وہ بھی بکاؤ ہے, بکے گا وہ. کہتا ہے بکنے کے لیے بکنے والا لگتا تو نہیں ہے, اس کی دیکھو نا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. کہتا ہے اچھا ایٹیٹیوڈ. کہتا ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جس قبیلے سے اس کو اٹھا کے لائے ہیں یہ اس قبیلے کے بادشاہ کا بیٹا ہے, تو اس میں اپنے پاپا والی حرکتیں ہیں ساری. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ دنیا کیا ہے, اس نے غلام کیا ہوا ہے نا, سب کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے غلام. لیکن کچھ ہے بادشاہ کے بیٹے اور جن کے باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ کے بیٹے بیٹی ہیں, یہ جھکیں گے نہیں, بک جائیں, لے جاؤ جتنے مرضی, لے جاؤ جتنے مرضی. کیونکہ بلیور جو ہے وہ جھکتا نہیں ہے, اور میں کہوں گا ٹرو بلیور جھکتا نہیں. میں ایک واقعہ میں لے چلتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا. چھوٹی سی بات کرتا ہوں. یوسف کا زمانہ آپ کو پتا, یوسف کون؟ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک, سیکنڈ لاسٹ, آخری سے بڑا. آمین. آپ جانتے ہیں بھائیوں نے اس سے, اور وہ بھی کلیسیا کی تمثیل ہے, آپ کی تمثیل ہے, میری تمثیل ہے. اس کی اپنی مشنوں نے کیا کیا, اسے اس کا حقہ پانی بند کیا, اسے مارا, اس پر اسے زد و کوب کیا, اور اسے ادننگا کیا, اور اسے پکڑ کے گڑھے میں ڈال دیا. وہاں سے ایک مصری اسماعیلیوں کا ٹولہ چل رہا تھا, باقلم میں ایسے لکھا ہے اسماعیلی قافلہ جا رہا تھا, اور وہاں پر اس کے بھائیوں نے ان کے آگے اسے بیچ دیا. اور وہ وہاں سے چلا, اور پھر چلتے چلتے آگے فرعون کے علاقہ میں چلا گیا, ملک میں چلا گیا, اور وہاں پر جا کر مصر کے اندر فوتیفار نے اسے خرید لیا. فوتیفار بھی ایک قبیلہ تھا, ایک نسل تھی. آمین. اور اس نے اپنے گھر کا اسے مختار بنا لیا. اب وہاں پر معاملات, اب میں آپ کو بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں, آپ کو ساری باتوں کا پتا ہے. کیا وہ گرا, وہ قید خانہ میں گیا, وہ بکاؤ ہو گیا, لیکن اس کے ایٹیٹیوڈ میں فرق نہیں آیا. اوہ مائی گاڈ. اور آخر میں آ کے خدا نے اسے وہ جگہ دی جو ایٹیٹیوڈ کے اندر تھی. خدا نے اس میں وہ فنڈامنٹل رکھی تھی جو بادشاہ ہونے کے لیے رکھی گئی تھی. خدا نے اسے اختیار دیا, اسے انگوٹھی دی, فرعون نے دی, اور یہ سب خداوند کروا رہا تھا. اور جب کا واقعہ تھا, اور بھائی آئے, اور بہت سے طریقوں سے اس نے باپ کے ساتھ ملاقات کی, پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات کی. چھوٹا بھائی مطلب بنیامین, چھوٹا بنیامین. وہ کون ہے؟ 1,44,000 بنی اسرائیل جو نکالے جائیں گے, جس کو وہ کہہ رہا ہے لے کے آؤ, اسے لے کے آؤ. اور وہ بھائی کس کا ہے؟
क्या उन 12 का भाई है? हाँ होगा, लेकिन असल मां से किसका था वो? यूसुफ का। हमारी असल माँ और बाप कौन है? जो इसराइलियों का भी बाप है। और समझ रहे ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। कहने को देखा जाए तो वो बड़े हैं, लेकिन असल में बड़े हम हैं। समझ रहे हैं? बड़े हम। क्यों बड़े हम? क्योंकि यीशु मसीह सबसे बड़ा है, यीशु सबसे छोटा नहीं है। आमीन। और यीशु पहले मौजूद था, मूसा बाद में आया। और वो फॉलोअर किसके हैं? मूसा के। हम किसके फॉलोअर हैं? हम मौजूद पहले से थे, आए बाद में हैं। हालेलुया। समझे बात को? हालेलुया। तो वहां पर छोटा बिन्यामीन 1,44,000 निकलेगा, लेकिन उससे पहले हम हैं जो रैप्चर करेंगे। हमें इख्तियार दिया गया है, हम बुलवाएंगे उसे। और याकूब कौन है? खुदावंद। आमीन। खुदा बाप, याकूब। हालेलुया। जो इन दोनों बेटों से बड़ा प्यार करता है। एक के इंतजार में वो अंधा हो गया है, आमीन, दुखी हो गया। और वहां पर जब क्लाइमेक्स पे वो आए हैं तो उसने सारे उसको खाली कर दिया, सबको तखलिया कर दिया, भेज दिया बादशाह ने, उसने, यूसुफ ने। और वहां पर वो अपने भाइयों पर जाहिर हुआ और वो सब उससे मिलकर रोए। और वो कहते मत रो, कहते तुम्हें लगता था तुमने जुल्म किया, लेकिन खुदावंद का मेरे लिए यही प्लान था। हमें लगता है कि पतरस ने इनकार किया, लेकिन खुदावंद का पतरस के लिए यही प्लान था। खुदावंद ने पतरस को इसकी सजा नहीं दी। उसी टाइम पर पतरस के आंसू निकाले, पतरस का दिल पसीज गया, पतरस का दिल नर्म हो गया। पतरस ने कहा ये मैंने क्या कर दिया? और पतरस दिल में रोया। उसने बहुत पाविलानी की, लेकिन अपने साथ ही पोशीदगी में रोया, और खुदावंद को वो रोना पसंद आ गया। पतरस ने खुदावंद ने पतरस को माफ किया और पतरस को इख्तियार भी दिया। आमीन। इसी तरह से मेरे अजीजों, जो बिलीवर होता है वो झुकता नहीं, टूटता नहीं है। वो कैद में जाएगा, उसके पास नबूवतें होंगी, उसके पास कलाम की इंफॉर्मेशन होगी, उसके पास रोयाओं की खबर होगी, विजन्स। आपको पता है ना, बादशाह को विजन बताए कि अगले 7 साल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? भरपूर फसल के हैं, और उससे अगले 7 साल भरपूर कहत के हैं। इसलिए इन्हीं 7 सालों में आपने बादशाह कुछ करना है। वो कहता है अगर तुझे इस बात का पता है तो फिर तू नहीं करना है। उसने कहा सारे इख्तियार में तुझे, तो देख कैसे तू करता है। और उसने बहुत फसल जमा की, गल्ला जमा किया। आमीन। क्योंकि अगले 7 साल फिर कैद के थे। हालेलुया। समझे बात को? ये है बिलीवर, ये है खुदावंद की सही कलीसिया, जिसे ज्ञान है, पता है, इंफॉर्मेशन है। आमीन। लेकिन याद रखना, ये इंफॉर्मेशन जब गरूर में आएगी तो खुदावंद उसका ट्रायल लेगा आपसे फिर। तो हमने गरूर में नहीं आना, हमने अपनी पहचान को जिंदा रखना है। हमारी पहचान कहां पर है? मसीह में हमारी पहचान है। आमीन। मसीह में हमारी पहचान है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? करंथियों 13 बाब की आयत हमने पढ़ी, कहता है इस तरह पहचानूंगा जिस तरह मैं पहचाना गया। तो वो कहां पर पहचाना गया? लाखों लाख बनी इजराइल में से 12 को खुदा ने क्यों चुना? कुछ पहचान थी खुदा में। ऊपर 12 तख्त पहले अरेंज कर दिए थे खुदा ने, तो जो अरेंज किए थे उनके लिए 12 चुनने भी तो थे। फिर उनसे पहले वालों के लिए 12, तो खुदावंद ने कुछ तख्त लगाए हुए हैं ऊपर। आमीन। तो उसके लिए फिर कोई हो भी तो बैठने वाला ना। तो खुदावंद को पहचान थी कि ये वाले जो बीज हैं ये कट मरेंगे, अपनी चमड़ियां उधड़वा लेंगे, उल्टी सलीबों पे आ जाएंगे। क्यों जी? ये खुदावंद को पहचान थी। पौलुस के बारे में खुदावंद को पहचान थी कि ये गैर कौम से दुल्हन लेकर आएगा। समझ रहे मेरी बात? वो गैर कौमों के लिए रसूल बनकर आया था, और वो नबी भी था, और वो फरिश्ता भी था। बाइबल मुकद्दस में उसके सारी हवाले जात लिखे हैं। उसमें नबूवत भी थी, उसमें एंजलिक मिनिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, फरिश्ते की मिनिस्ट्री भी थी। और उसने कहा मैं तुम्हारा फरिश्ता भी हूं। आमीन। और उसमें एक रसूली खिदमत भी थी, डिसाइपलशिप भी थी। तो ये सारी चीजें अगर उनमें थी, यीशु ने उनमें जाहिर की, तो कलीसिया में भी जाहिर करेगा। आपको नबूवत का पता होगा, आपको फरिश्ते की मिनिस्ट्री का पता होगा। आमीन। और आपको इन सारी चीज जो बातें खुदावंद चाहता है कि इस आखिरी जमाने में कलीसिया से हो, तो उसको पहचान थी। पौलुस पहचाना गया, और जो पहचाना गया उसको पता था कि ये जरूर जो है वो स्टैंड बाई करेगा, जरूर खड़ा रहेगा, ये नहीं हिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ हो यीशु मसीह के नाम की। मैं सिर्फ आपके लिए रेफरेंस के लिए एक हवाला खुद पढ़ देता हूँ और उसके बाद आमीन करते हैं।
गलीतियों का खत उसका 2वां बाब 20वीं आयत, वहां पर लिखा है अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में। ये कौन कह रहा है? गलीतियों का खत किसने लिखा? सारे खत जिसमें से खास इफ्सियों की कलीसिया तक, इफ्सियों की कलीसिया इब्रानियों तक जितने खत हैं वो किसने लिखे? बाकी सारे खत तो उनके नामों पर हैं, पतरस का खत, यूहन्ना का खत, और इस तरह खत, उस तरह खत, है ना, यहूदा का खत, याकूब का खत। लेकिन पौलुस का खत जो है तो क्या है? मुकद्दस पौलुस के खत पौलुस के नाम पर नहीं है, कलीसियाओं के नाम पर है, और उसकी खिदमत काफी ज्यादा है, देखा गया है। तो वो कह रहे हैं अब मैं जिंदा ना, मैं नहीं अब जिंदा, अब मैं चल फिर रहा हूं तो मैं तो चल फिर नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में चल फिर रहा है। क्या ये ब्राइट चर्च है? यस, दिस इज इट। बिल्कुल ये ब्राइट चर्च, ये आप हैं, ये मैं हूं, हम सब हैं। आमीन। लेकिन अगर हम मसीह हम में जिंदा है तो मसीह की जिंदगी की तरह है, ये सवाल है बहुत बड़ा। और मसीह की जिंदगी मसीह के फल हैं, मसीह की जिंदगी नूर है, मसीह की जिंदगी नमक है। आमीन। मसीह की जिंदगी रूह है, जलाल है, हम जलाली हैं, हम रूहानी हैं। आमीन। हम जायकादार हैं, जिसको कहते हैं नमक है हमारे अंदर मसीह की बातों का। हम हलीम हैं, बुर्दबाद हैं, एक दूसरे का फिक्र करते हैं, हम मोहब्बत हैं। सारा कुछ वो फंडामेंटल कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे अंदर हों, तो ये पहचान है मसीह की हमारी जिंदगी के अंदर। आमीन। बाइबल मुकद्दस इस टॉपिक के बारे में भरी पड़ी है, लेकिन क्या वो पहचान हम में से नजर आती है? बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए, मेरे लिए। आज अपने आप से सवाल करें, क्या हमारी पहचान है जिसमें से मसीह नजर आए? आमीन। एक बंदे ने बड़ी प्यारी लाइन कही थी, मैं इससे पहले भी एक बार कह चुका हूं, बड़ी अच्छी बात है। लिखा है कि मैं फक्त खाक हूं मगर नाम मसीहा से है पहचान मेरी। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। हमारी औकात बदलती है इस रिश्ते से। आमीन। हमारी हैसियत बदल जाती, फिर लोग पूछते हैं आप मसीह के साथ रहें, आप मसीह के साथ चले फिरें। लोगों को पता चलता है यार ये किसके साथ चल फिर रहे हैं। तो मसीह जिंदा रहना चाहिए, हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। आमीन। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के मुताबिक हमें बरकत बख्शे और इस कलाम की पूरी बरकत और पहचान हमें अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।